بات یہ ہے کہ ہم کو کسی سے متاثر ہونے کی قطعاً کہیں بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ سارے لوگ ہاتھ جوڑے تو آپ بھی جوڑے، پاؤں پڑھ رہے تو ہم بھی پڑھ رہے، کہیں جو کر رہے ہیں بس ہم بھی کر رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، تو پھر ایسے نہ دنیا کے رہیں گے نہ گھر کے، آخرت کے رہیں گے نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، گھاٹ پہ دھوبی کپڑے دھونے کے لیے جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا کتا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو کتا آیا گھر والوں نے روٹی ڈالی ہوئی ہے اس لیے وہ اپنی کھا لیتے ہیں، کتے کو نہیں ڈالتے ہیں، اور گھاٹ سے جب گھر پر وہ کتا آتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں گھاٹ پہ گیا تھا، گھاٹ والوں نے اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہوگا، لیکن اسے نہ وہاں ملا نہ یہاں ملا۔ ایسا ہی جو لوگ دین، شریعت، اللہ، رسول، نبی، مذہب چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے اور یہ حالات ہے اور فلاں کے پیچھے چلے تو ہی معاملہ ہے، ایسے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے نہ دنیا کے نہ آخرت کے، یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے۔ اب تک آپ نے ایسی ہزاروں مثالیں دیکھے ہوں گے، یہاں بھی بھوکے رہے وہاں کے تو بھوکے رہنے کے کیا کہنے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ وہاں کیسا بھوکا رکھنے والا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام اور احسان ہے، پروردگار عالم نے آپ ہم سب کو ایمان کی عظیم دولتوں سے مالا مال فرمایا، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ایمان کی برکت سے موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کا جو ٹھکانہ راحتوں، سکون، اطمینان کا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ ہم سب کو مستحق بنانے والا ہے انشاءاللہ۔ تو آخرت کا گھر بھی انشاءاللہ یہ ایمان والوں ہی کے حق میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، بلکہ یہ بات طے شدہ ہے۔ اس لیے زندگی کے کسی موڑ پر ایمان والے کو کہیں بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کمزور اور مایوسی کی زندگی کہیں گزارنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پاس بہت مضبوط ٹھوس بنیادیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اہم اور قیمتی آپ ہم سب کو زندگی عنایت فرمائی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ زندگی تو عطا فرمائی، ایمان بھی دیا، پیغمبر کے امت میں بھی پیدا فرمایا، یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ زندگی چاہے جس کی جتنی ہے، 50 سال، 100 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، اپنی طبعی زندگی گزار کر جب انسان اللہ کے دربار میں جانے والا ہے تو اس کے زندگی کے اصول اور ضابطے بھی اسے بتا دیے گئے ہیں کہ تمہیں کس طرح عمل کرنا ہے۔ پیدائش کے وقت تمہاری زندگی کیسی ہو، تم بولنے لگو تو کیسی ہو، جوانی کیسی ہو، شادی بیاہ تمہاری کیسی ہو، شادی سے پہلے کی زندگی کیسی ہو، بعد کی زندگی کیسی ہو، تم اولاد ہو تو کیسے رہنا چاہیے، ماں باپ بنے تو کیسے ماں باپ رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے کیسے تعلقات رہنے چاہیے، تمہاری تجارتیں، ملازمتیں، زراعتیں کیسی رہنا چاہیے، اپنوں میں کیسے رہو، غیروں میں کیسے رہو، اسلامی تعلیمات کو کس طرح اپناؤ، اپنے رشتہ دار، خاندان والوں کے ساتھ کیسے رہو، دور کے رشتہ دار والوں کے ساتھ کیسے رہو، اپنوں کے ساتھ رہتے ہوئے دوسری قوموں کے ساتھ تمہارا کیا تعلق اور کتنا رہنا چاہیے، ساری تعلیمات آپ ہم سب کو بتا دی گئی۔ کہیں بھی ہم کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا، تنہا نہیں چھوڑا گیا، بلکہ رہبری، رہنمائی، دستگیری فرمائی گئی ہے۔ آپ نے اگر اس تمہید کو سمجھا ہے تو بھائیو اب اہم بات سمجھیے،
اس لیے ہر قوم کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کے دین کی، مذہب کی اور پروان چڑھنے کی کچھ بنیادیں ہوتی ہے۔ وہ قوم انہی بنیادوں پر پروان چڑھتی ہے۔ جیسے آپ دیکھو یہودیوں کے، ان کی اپنی کچھ بنیادیں ہیں، وہ اسی کو لے کر چلتے ہیں اور چڑھیں گے۔ عیسائیوں کے ان کی اپنی بنیادیں ہیں، اسی کو لے کے چلتے ہیں اور چڑھیں گے۔ مشرکین کی ان کی اپنی کچھ بنیادیں ہیں، مشرکین اور کافرین کی، ان کے مذہب کی، وہ اسی کو لے کے چلتے ہیں اور چڑھیں گے۔ الحمدللہ ہماری اپنی تو ٹھوس بنیادیں ہیں مسلمانوں کی، اور بہت اہم بنیادیں ہیں۔ اب ہم بھی پروان جو چڑھیں گے تو اسی کو لے کر چڑھیں گے، تو اسی پر ہماری ترقی ہوں گی۔ اب اگر ہم مسلمان ہو کر یہودی، عیسائی، مشرکین، ان کی جو بنیادیں ہیں اس میں اگر گھسنے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے ہم کبھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ ہم اپنی بنیاد چھوڑ کر دوسروں میں کیوں داخل ہوں گے؟ جیسے مشرکین کبھی بھی ہماری بنیادوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، نہ مشرکین پسند کرتے ہیں، نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی۔ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یہودی اور عیسائی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہونے والے ہیں جب تک کہ تم ان کے بنیادوں کو نہ اپناؤ۔ وہ چاہتے ہیں کہ تم ان کی بنیادوں میں داخل ہو جاؤ، لیکن ظاہر ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی بنیادوں سے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ اب ہماری بنیاد کیا ہے؟ ہماری بہت زبردست مضبوط بنیادیں ہیں، ہماری ٹھوس بنیادیں، بنیادی عقیدے ہمارے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں، اور ہماری آپ کی اور سارے کائنات کی 100% کامیابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر ہی ہونے والی ہے۔ اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر مسلمان اگر یہودیوں کے، عیسائیوں کے، مشرکین کے، کافرین کے طریقوں پر اگر چلیں گے، یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں۔ انہوں نے گویا اپنی بنیادوں کو چھوڑ دیا، اور اپنی بنیاد چھوڑ کر ادھر ادھر انہوں نے جھانکنا شروع کر دیا، تو اب ان کی ترقی نہیں ہونے والی ہے۔ لہٰذا ایسی قومیں جو اپنی بنیاد کو، اپنے اٹھوٹ عقیدوں کو جو چھوڑ دیتی ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتی ہے، وہ کبھی بڑھوتری اپنے اندر نہیں پاتی ہے، اور کبھی صحیح نہیں رہ سکتی ہے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سمجھا ہے تو اب سمجھیے میرے بھائیوں، اس وقت پورے دنیا میں مذہب کہنے کے لائق، دین کہنے کے لائق اگر کوئی دین ہے، کوئی ملت ہے، کوئی مذہب ہے، تو بس وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ اس لیے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک کوئی دین اور مذہب ہے، وہ صرف دین اسلام ہے۔ یہ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ دین اسلام پورے دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور پورے دنیا میں ایک جیسا پھیلا ہوا ہے۔ کہیں ہمارے دین میں، مذہب میں آپ کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ الحمدللہ آج جیسے جمعہ کی نماز کے لیے آپ یہاں مسجد میں جمع ہوئے اور فرض نماز 2 رکعت پڑھنے والے ہیں، پورے دنیا میں ہماری جمعہ کی نماز 2 ہی رکعت ہے، کہیں بھی 2.5 رکعت 3 رکعت آپ کو نہیں ملے گی۔ پورے دنیا میں جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، ابھی عربی میں پڑھا جائے گا۔ اب آپ دیکھیے، وہ رہنے والا انگریزی ملک کا ہو، فارسی ملک کا ہو، وہ کوئی اور کسی بھی زبان میں رہنے والا ہو، اسے چاہے وہ زبان سمجھتی ہو نہ سمجھتی ہو، اس کا الف با اسے آتا ہو نہ آتا ہو، کچھ بھی ہو، لیکن پورے دنیا میں خطبہ جو پڑھا جائے گا، سب بولو کون سے زبان میں؟ عربی ہی میں پڑھا جائے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ کے ذہن میں اتنی بات اتر گئی کہ پورے دنیا میں اب کہاں عربستان،
کہاں ہندوستان، کہاں افریقہ، کہاں امریکہ، اور کہاں مغربی ممالک، کہاں یورپی ممالک، اور کہاں ساری دنیا پھیلی ہوئی ہے، کہاں دیہات، کہاں شہر، اور کہاں پر کھیتی باڑی میں کام کرنے والے عربی سے ان کا تعلق نہیں، ان کو بھی عربی ہی میں خطبہ سنایا جا رہا ہے، نماز 2 ہی رکعت پڑھی جا رہی ہے۔ پورے دنیا میں یہ ایک جیسا ہونا، یہ خود اس کے حق ہونے کی زندہ جاوید علامت ہے، کہیں فرق نہیں ہے۔ آپ دنیا میں ایسا عبادت ایک جیسی کسی مذہب کی کہیں نہیں بتا سکتے ہیں، یہ خود اس کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ آپ اپنے حق پر ایسے جمے رہیے، اور جمے رہنا ہے، بالکل اس میں ذرہ برابر بھی شک اور شبہات کی ضرورت نہیں۔ پورے دنیا میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اب اگر کوئی ترجمہ پڑھے گا تو ترجمہ پڑھنے سے وہ مسلمان نہیں، صرف کوئی کہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی فارسی میں پڑھے، کوئی انگریزی میں پڑھے، کوئی ہندی میں پڑھے، کوئی گجراتی میں پڑھے، کوئی جہاں جس کی زبان ہے وہاں وہ پڑھے، وہ صحیح نہیں، اسے پڑھنا پڑے گا عربی ہی میں۔ چنانچہ پورے دنیا میں، پورے کائنات میں پڑھا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد ہی وہ ایمان میں داخل ہوتا ہے، اور ہر ایک کو پڑھنا ہے اور وہی پڑھتا ہے۔ ہمارے یہی بنیادی بول پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مشرکین کو، کافرین کو یہی بات چبھ رہی ہے، یہی بات ان کو جو ہے پریشان کر رہی ہے کہ یہ پورے دنیا میں ایک جیسے کیسے ہیں اور اکٹھے کیسے ہیں، ساری دنیا اپنے اپنے مذہبوں سے رشتہ توڑ رہی ہے، لیکن مسلمان اور اسلام اور پر کے ماننے والے اپنا رشتہ کیوں نہیں توڑ رہے ہیں؟ سب کو یہی باتیں چبھ رہی ہے، لیکن یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ مشرکین، یہودی، کافرین یہ چاہتے ہیں اللہ کے چراغ کو اور نور کو اپنے منہ کے پھونک سے بجھا دے، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، لیکن اللہ اپنے اس چراغ اور اس نور کو اور اس روشنی کو پورے دنیا میں پھیلا کر رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کہیں کے رہنے والے کوئی کتنا ہی ناپسند کرے، اللہ اس کو غالب کر کے رہنے والا ہے۔ آپ اس مذہب کے ماننے والے ہیں، اس ایمان کے ماننے والے ہیں، اس یقین کے رکھنے والے ہیں، میرے نوجوان بھائیوں، دوستوں، اور پورے دنیا میں پھیلے ہوئے مسلمانوں، رشک کرو، جو مذہب اللہ نے دیا ہے یہ ایسا ہی پھس پھسا نہیں ہے، ایسا ہی باطل نہیں ہے، یہ کہیں بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد آپ کو مٹی میں لے جا کے نہیں ڈالا جا رہا، بلکہ آپ ایمان کو سنبھال کر گئے تو آپ دنیا سے تو مٹی کے گھروں میں سے نکال کر لے کر گئے، اور بظاہر ڈالنے والوں نے مٹی میں ڈالا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ جنت کا محل ہے۔ ہماری مرنے کے بعد کی قبریں اللہ اس کو جنت کا باغ بنانے والے ہیں، وہ جنت کا باغ بننے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی وہاں پر مزے اور لطف اور اطمینان اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو زندگی کہیں ہماری خراب نہیں ہونے والی ہے، اللہ نے بہت زبردست دین اور مذہب اور ایمان آپ ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ مایوس مت ہو، لیکن بات ذہن میں رکھیے، 2 باتیں ہوتی ہیں، اس کے اثرات سب پر پڑتے ہیں، ایک موسم کا اثر اور دوسرا ماحول کے اثرات۔ موسم کے بھی اثرات پڑتے ہیں اور ماحول کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ موسم دیکھیے، اب اس وقت سردی کا موسم چل رہا ہے، تو سردی ہر ایک کو لگتی ہے، وہ چاہے مالدار ہو، غریب ہو، فقیر ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، سردی یہ اللہ نے بنایا ہوا موسم ہے، اس لیے یہ موسم سب کو لگتا ہے، سردی ہر ایک کو محسوس ہوتی ہے۔ گرمی کے اثرات سب کو پہنچتے ہیں۔ جب گرم اثرات ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ مالدار کو گرمی نہیں اور غریبوں کو گرمی ہے، ظاہر ہے جہاں بھی وہ رہیں گے گرم ماحول رہتا ہے، تو گرمی کے اثرات بھی سب کو پہنچتے ہیں، سردی کے اثرات بھی سب کو پہنچتے ہیں۔ ایسا ہی ماحول کے اثرات، جہاں جیسے ماحول رہے ویسے ماحول کے اثرات بھی عام طور پر سب پر کچھ نہ کچھ اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب آپ ماحول کے اثرات دیکھیے، جیسے مثلا رمضان کا ماحول، تو رمضان میں عبادتوں کا ماحول رہتا ہے، بڑے بڑے گناہ گار بھی ماشاءاللہ اس میں اچھے نہا دھو کر تیار رہتے ہیں۔ جمعہ کے دن کے اثرات، کتنے ہی ہفتہ بھر نمازیں نہیں پڑھے لیکن جمعہ کے دن کا ایک اثر ہے، اس لیے سب ماشاءاللہ نہا دھو کر مسجد میں آتے ہیں۔ رمضان میں سب
نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوتیں کرتے ہیں۔ حج کا موسم آتا ہے، جو حج کو جاتے ہیں وہاں بڑے سے بڑا کٹر بھی ماشاءاللہ پورے معمولات میں لگا ہوا رہتا ہے، ماحول کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں دین کی محنتیں ہوتی ہے اس کے اپنے ایک اثرات ہوتے ہیں اور ہر ایک پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، جہاں پر شرک کفر پھیلا ہوا ہوتا ہے اور جہاں ایک ہی رنگ چلایا جاتا ہے، ایک جیسے حالات چلائے جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے بھی اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن بھائیوں، اثرات سے کہیں متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا رنگ تو بہت سارے چل رہے ہیں، بعض قومیں اپنا اپنا رنگ لے کر چل رہی ہیں۔ جیسے اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب ایک ہی رنگ میں پورے ملک کو رنگایا جائے گا، تو لوگ اس رنگ میں رنگنے کے چکر میں بہت سارے لوگ اپنے ایمان کو بھی بیچ رہے ہیں، عقیدوں کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ رہن سہن میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں بھائی ایک رنگ کا ماحول اس وقت چل رہا ہے، لہٰذا جیسے سارے لوگ ہیں ویسے ہی اپن بھی بنو۔ تو بہت سارے لوگ اب داڑیاں کم کرنا شروع کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ارے بھائی دیکھو حالات بہت سخت ہے، ماحول بہت خطرناک ہے، داڑیاں رکھیں گے تو نوکری نہیں ملے گی، ملازمت نہیں ملے گی، جمالی داڑیاں جو بچوں کے ہیں اس کو صاف کرو ورنہ ان کو اچھے نمبرات نہیں ملیں گے، ان کے ٹیچرز پڑھانے والے ان کو اچھے جگہ نہیں دیں گے، ان کو آگے نہیں بٹھائیں گے۔ اور بات کیا ہے، ٹی شرٹ پہنو، جینس پینٹ پہنو، بال کٹے ٹھٹے رکھو اور دوسرے قوموں کی طرح بن کے رہو تاکہ ان کے یہاں گئے تو ان کے لوگ کہے ہمارے ہیں، یہ گھروں میں آئے تو ماں باپ بولے ہمارے ہیں۔ تو بولے بھائیو خالی ماں باپ کے میرے ہیں بولنے سے کام نہیں چلنے والا ہے، اللہ نے بولنا چاہیے ہمارے ہیں، ورنہ ساری قومیں اپنی اپنی ہے بولنے سے یہ تو مذبذبین بین ذالک لا الہ اولئی ولا الہ اولئی۔ ہمیں حالات سے ماحول سے کبھی متاثر نہیں ہونا ہے، جم کے اپنے دین پر، اپنے مذہب پر، اپنے عقیدے پر ہر حال میں، ہر وقت، ہر اعتبار سے رہنا ہے۔ ملازمتیں، نوکریاں، پڑھنا لکھنا یہ آتا جاتا رہے گا، چھوٹ جائے پھر اللہ دلانے والے ہیں، وہ قادر مطلق بادشاہ ہے۔ چونٹی کو اللہ بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، مکھی کو بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، مچھر کو بھوکا نہیں رکھ رہا ہے، 5-5 6-6 فٹ کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بھوکا رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اسے کیسے بے یار و مددگار رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سارے مخلوق کا محافظ ہے اور ہر حال میں ہے، ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت، ہر حال میں اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے یہ بچانے کی، اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، کہیں متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں ان حالات میں جو ایک طرفہ چل رہے ہیں اور دنیا والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ان حالات میں بٹے بغیر اور ان حالات میں جھوٹے بغیر ہمارے دین ایمان کی حفاظت، ہم جو ہے زندہ نہیں رہ سکتے، ہم کاروبار نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، یہ پھسپھسا عقیدہ ہے، اللہ کے پاس اس کا اعتبار نہیں ہے، نہ ایسے لوگوں کا اعتبار ہے۔ بھائیو اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ہر حال میں قائم رہیں گے، جب تک زندہ رکھے زندہ رہیں گے، موت آئے مر جائیں گے، اس لیے کہ زندگی وقتی ہے، موت کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اسی کو اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دیتے وقت ارشاد فرمایا، الصابر علی دینہ، جو شخص اتنے کٹھن حالات میں گزر جائے، اس کو نوکری کرنا مشکل ہو جائے، اسے تجارت کرنا مشکل ہو جائے، اسے کھیتی باڑی کرنا مشکل ہو جائے، اسے محلے میں رہنا مشکل ہو جائے، اس کے لیے بس صرف ایک طرفہ ہی بات چل رہی ہے اور ہر طرف ایسے مشکل اور کٹھن حالات ہیں، اس کے لیے جب یہ مشکل حالات آ جائے اسے اسی وقت اپنے دین پر جمنا چاہیے۔ کیا خوشخبری، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، الصابر علی دینہ، ایسے حالات میں اپنے دین پر جمنا۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اس کی تو پیشن گوئی اللہ کے رسول آج سے 1400 سال پہلے دے چکے ہیں کہ ایک زمانہ مسلمانوں پر ایسا آنے والا ہے کہ ان پر دین پر جمنا، دین پر ٹکنا، دین کے مطابق زندگی گزارنا ایسا مشکل معلوم ہوگا جیسا کہ انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا مشکل ہوتا ہے، کہ انگار ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت کامیاب وہی ہوگا جو انگارے کو بھی ہاتھ میں لے کر بتائے، کامیاب وہی ہوگا جو دین پر چل کر بتائے، کامیاب وہی ہوگا
جو موسم اور حالات اور ماحول سے متاثر نہ ہو، بلکہ ہر ماں باپ اپنے گھر میں اپنی آل اولاد کی ایسی دینی تربیت، دینی ماحول ان کا بنا رہے ہو کہ بالکل کسی چیز سے متاثر نہیں ہونا ہے، چونکہ دین کے مطابق دل، دماغ، عقیدہ، بنیادیں لے کر جب چلیں گے پھر انشاءاللہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول نے خوشخبری دیتے ہوئے سنو کیا ارشاد فرمایا، اس وقت جو دین پر جمے رہے گا، صحابہ کو حضور فرما رہے ہیں، صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، حضور فرما رہے ہیں جب یہ جو پیشن گوئی دی جا رہی ہے کہ دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسا انگارہ ہاتھ میں لینا مشکل ہو جاتا ہے، اس وقت جو دین پر ٹک کر بتائے گا، دین پر چل کر بتائے گا، دین کے تقاضوں کے مطابق رہ کر بتائے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم جو آج عمل کر رہے ہو تم میں سے 50 صحابہ کے برابر اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بولو کتنے؟ 50 صحابہ کا جو اجر و ثواب ہے، یہ دین پر ٹک کر رہنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے کہ تم اپنے دین پر جمے رہے، ڈٹے رہے، حالات کا مقابلہ کرتے رہے، آتے جاتے رہے حالات۔ یہ نہیں ہے کہ تم نے بس نوکری کو ڈر کر فوراً کہیں داڑھی کاٹ دی، کپڑے چھوڑ دیے اور ہاتھوں میں کڑے پہن لیے، اور پھر اسی طریقے سے جیسے دوسری قومیں ہیں، بعض تو کہیں کچھ کیا کیا لگاتے پھر رہے ہیں، اور یہ بھائیو کچھ نہیں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ایک اللہ کا رنگ ہے، سارے رنگوں میں اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے، جو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا رہا وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اور خالی دنیا میں ایک رنگ بہت چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگتے پڑھے اور بھاگتے پھرے تو معلوم نہیں پھر یہ کہاں جا کر تباہ برباد ہو جائے گا، نہ دنیا کا رہا نہ آخرت کا رہا، نہ تو ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ یہ جو مشہور ہے کہ وہ جیسے آپ نے کتوں کے بارے میں آپ نے سنا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، یہ جو مثال دی جاتی ہے، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ گھاٹ والے سمجھتے ہیں گھر والوں نے اس کو کھلایا ہوگا، اور گھر والے سمجھتے ہیں گھاٹ والوں نے کھلایا ہوگا، تو نہ وہ گھاٹ میں کھایا نہ گھر میں کھایا، دونوں جگہ بھوکا پھرتا رہا۔ یہی حال ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دین کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں، نہ وہ دنیا کے رہے نہ آخرت کے رہے، دونوں جگہ تباہ برباد ہو گئے۔ دین پر جمنا ہے میرے بھائی، حالات سے قطعاً متاثر نہیں ہونا ہے۔ اس سیاہ کار نے اس معاملے میں ایک مثال پیش کیا تھا کہ دین پر جمنے کی، آپ اس مثال کو سمجھیے، وہ حالات وقتی ہوتے ہیں، یا ذہن میں بٹھا لو یہ بات، حالات وقتی رہتے ہیں، کبھی حالات ٹکتے نہیں رہتے ہیں۔ بھائیو، جس طریقے سے ہمیشہ دھوپ نہیں رہتی ہے، ہر وقت چھاؤں نہیں رہتی ہے، ہر وقت رات نہیں رہتی ہے، جیسے رات کا اندھیرا چھٹتا رہتا ہے اور اسی طرح دھوپ چھٹتے رہتی ہے، ایسے ہی میرے بھائیوں حالات بھی چھٹتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، حالات اچھے برے آتے رہیں گے، آتے رہتے ہیں۔ اصل کمال اپنے دین، ایمان، عقیدے کو سمجھنا اور اس کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا، یہ اصل کمال ہے۔ اور اس وقت یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، دنیا بہت مختصر ہے، اگر بالفرض ہماری دنیا چھوٹ بھی جائے تو دین نہیں چھوٹنا چاہیے، عقیدہ نہیں چھوٹنا چاہیے، مذہب نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اس وقت ہر ایک کے ذہن میں یہ بات رہنا چاہیے، یہ دنیا وقتی ہے، عارضی ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن کبھی ختم نہیں ہونے والے زندگی میں اللہ ہمیشہ کی ہمیں کامیابی دینے والے ہیں، اور پھر وہ سارا میدان میرے ہاتھ میں رہنے والا ہے۔ آپ اس بات کو اس مثال سے سمجھیے۔ مثلا آپ دیکھیے ہمارے یہاں دعوتیں ہوتی ہیں تو آپ اپنی تقریبات میں، شادیوں میں کھانے کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ اب آپ نے کھانے کا بڑا انتظام کر دیا، لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے آپ گرم گرم کھانے کی شین، بریانی کی شینیں بھر بھر کر دسترخوان تک لے جانا ہے، تو جہاں بڑے بڑے بھگونے رکھے ہوئے وہاں سے بھگونوں سے شین بھر بھر کر دسترخوان تک لے جائی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے خدمت کرنے والے خدمت کرتے رہتے ہیں، اور شین کتنی گرم رہتی ہے، وہ بہت گرم رہتی ہے، لیکن شین پکڑنے والا یہ کہتا ہے کہ یہاں سے فرق اور راستہ بہت تھوڑا سا ہے،
تو وہ ایک شین اور کبھی تو دو شین اپنے ہاتھ میں، حالانکہ اس کو ہاتھ کو چٹکے بیٹھ رہے ہیں، لیکن وہ یہی تصور کرتا ہے اس بھگونے سے دسترخوان کا راستہ تو چند سیکنڈوں کا ہے، لیکن لوگ خوش ہو جائیں گے، وقت پر کھانا ملے گا، بڑی بڑی شینیں وہاں تک لے جاتا ہے۔ یہ بیچ میں اسے کئی چٹکے لگے لیکن اس نے پرواہ نہیں کیا اور وہاں تک پیش کرتا رہا، سارے لوگ بھی خوش ہوئے، یہ بھی خود بھی خوش ہو رہا ہے اور سارا معاملہ اس کا صحیح اور حل ہو گیا۔ جس طرح سے میرے بھائیوں اس نے وہاں تک لے جانے کے لیے چٹکے لگے تو برداشت کیا لیکن کامیاب ہو گیا، ایسا ہی میرے بھائیوں یاد رکھو، اپن جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے اور یہ دنیا میں آئے، یہ دنیا ایک بھگونا ہے اور اپنی قبر دسترخوان ہے، اپنے کو وہاں تک جانے کا راستہ اتنا ہی چھوٹا ہے جیسا یہ بھگونے سے دسترخوان کا راستہ بہت چھوٹا ہے۔ اس نے جیسے وہاں تک جانے کے لیے چند چٹکے برداشت کیا لیکن کامیاب ہو گیا، ایسا ہی دنیا کے پیٹ سے بھگونے سے اپنی قبر کے پیٹ تک جانے تک بہت تھوڑا راستہ ہے۔ یہ حالات ماحول کے چٹکے اگر لگ بھی جائے مسلمانوں برداشت کر لیں، لیکن انشاءاللہ جب وہاں پہنچ جائیں گے کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہ بہت تھوڑا راستہ ہے اور ہمیشہ کی کامیابیاں آپ کے قدم چومنے والی ہیں۔ حالات سے ہمیں کبھی متاثر نہیں ہونا ہے، ہمیں اپنے نوجوانوں کا ذہن، دل، دماغ، عقیدہ بنانا ہے کہ آپ کی سر میں ٹوپی رہے گی، آپ کے چہرے پہ داڑھی رہے گی، اسلامی لباس رہے گا، آپ 5 وقتہ نمازی رہیں گے، سجدے کے نشانات آپ کے چہرے اور پیشانی پر رہیں گے اور آپ جو ہے سچے پکے مومن اور موحد بن کر رہیں گے، با اخلاق رہیں گے، با کردار رہیں گے، سب کے حقوق ادا کرتے رہیں گے، اللہ سے جٹے ہوئے رہیں گے، تو ہر مشکل وقت میں اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا۔ بڑے بڑے دشمنوں کے نرغوں میں پھنسنے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی مددیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ زمین پر کھڑے ہیں لیکن آسمان سے سیکنڈوں میں مددیں آپ کے ساتھ اتر رہی ہوں گی، لیکن یقین مضبوط ہو، ماحول اچھا بنائے ہوئے ہو۔ حیرت اس وقت اسی بات کی ہو رہی ہے میرے بھائیوں، ہم بہت جلدی فوراً متاثر ہو جاتے ہیں اور رنگ کو دیکھ کر رنگ پکڑ لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے دین کا بھی نقصان اور آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے صحابہ کا مزاج یہ تھا۔ آپ دیکھیے جتنے علماء اب ہیں اتنے علماء پہلے کبھی نہیں تھے، جتنی مسجدیں اب ہیں دنیا میں اتنی مسجدیں پہلے کبھی نہیں تھی، جتنی دعوت اور دین کی محنتیں اب ہو رہی ہے اتنی محنتیں دنیا میں پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ بھائیو اس وقت سب ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ سب ہونے کے باوجود ہم گھسر کیوں رہے ہیں؟ دراصل بھائیو اس میں فرق یہ آیا، دیکھیے صحابہ اور تابعین، تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ جہاں جہاں محنتیں کرتے رہے، اس وقت غلبہ صلاح کا تھا، تقوی کا تھا، اللہ کا ڈر غالب تھا، اللہ کا خوف غالب تھا۔ اب وہ غالب تھا تو وہ تھوڑے تھے لیکن پورے ماحول کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اب ہماری زبانی جمع خرچ پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ساری محنتوں کی، لیکن اندر کی دنیا ہماری بہت پھسپھسی بنی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے اتنا ہو کر بھی اتنے اثرات نہیں بن پاڑے جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا پھسپھسے عقیدے لے کر نہ چلے، اپنا ایمان، اپنا یقین، اپنا عقیدہ مضبوط اور ٹھوس، مردوں نے مردوں میں، عورتوں نے عورتوں میں، جوانوں میں بوڑھوں میں، سب میں مضبوط اور ٹھوس عقیدے رہنا چاہیے۔ اپنے عقیدوں پر مضبوط رہنے کی ضرورت ہے، کہیں بھی ہمیں ادھر ادھر مچلنے کی ضرورت نہیں، تاک جھاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وجہ سے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، کچھ چیزیں اگر تم سے چھوٹ رہی ہے اس پر غم مت کرو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اگر اللہ کے رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رہو گے تو تم ہی غالب ہونے والے ہو، تم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، تم ذلیل نہیں ہوں گے۔ یہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ تمہارے ایمان کی کمزوری اور پھسپھسے عقیدے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے ہم تو مسلمان ہیں، ہم صحابہ کے زمانے میں رہنا چاہیے،
بھائیو یقیناً رہنا چاہیے، ہماری تمنا یہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے صحابہ کے زمانے میں پیدا نہیں کیا۔ دھیان سے سنو، اس لیے کہ اگر ایسے عقیدے کے ساتھ وہاں رہے ہوتے تو پہلے ہی دن سے منافقوں میں شامل ہوئے ہوتے۔ ایسے پھسپھسے عقیدے والوں کو تو وہ تو شمار میں بھی نہیں آتے تھے، وہ تو پہلے ہی دن سے منافقین شمار ہو جاتے تھے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہوا کہ ایسے دور میں اللہ نے ڈالا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ رمق بچا کر ہم رکھ رہے ہیں، اور اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین، ایمان اور عقیدہ مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے، متاثر کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ طے کر لیں، دنیا چاہے کہیں جائے، لیکن خدا کی قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرا اللہ بہت بڑا، بہت قوت والا، بہت طاقت والا۔ یہی عقیدے عورتوں کے بھی بننا چاہیے، اور خاص طور پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جھوٹ بولے بغیر تو اب تو رہ ہی نہیں سکتے، بد عقیدہ یعنی بدگمانیاں کرے بغیر تو زندگی گزار ہی نہیں سکتے۔ تو کتنے لوگ بدگمان، کتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، جھگڑے لگا رہے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک منافقوں کی جیسی زندگیاں نہیں گزاریں گے ہم ٹک نہیں سکتے، جی نہیں سکتے، رہ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے تباہ برباد بھی ہو رہے ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط، کچھ ہو جائے اللہ کے بتائے ہوئے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلے بغیر ہم کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ طے کامیابی کا راستہ ہی صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بتائے ہوئے نشان عمل پر آپ کو، ہم کو، سب کو چلنا ہے۔ یہی کامیابی کا ضامن عمل ہے، اور اسی سے ترقی بھی ہوتی ہے اور صحیح راہوں پر بھی انسان چلتا ہے۔ اس لیے ماحول سازگار بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھروں میں بھی بھائیوں توحید کی تعلیم ہو، اور ہمارے معصوم بچوں کو مکاتب قرآنیہ میں خوب جم کے پڑھائے، اور ان کا ایمان، ان کا عقیدہ مضبوط بنائیں، اور اس لائن سے مضبوطیاں اپنے دین، ایمان، عقیدوں میں لانے کی ضرورت پیدا ہے۔ اس کو پیدا کریں، ہمارے علماء بھی ٹھوس بنے اور ٹھوس عقیدے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت میں ٹھوس ہو، اور عقیدوں پہ جمے ہوئے توحید اور وحدانیت کا یہ خوب چرچا کرنے والے، اور عام مسلمان بھی بھائیو، عام جنتا جتنی کہلاتی ہے، شریعت اور سنت کے لبادہ اوڑھ کر رہے، انشاءاللہ ہم اپنے دین مذہب پر قائم دائم رہیں گے، اور تو کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کو کسی سے متاثر ہونے کی قطعاً کہیں بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ ہے کہ سارے لوگ ہاتھ جوڑے تو آپ بھی جوڑے، پاؤں پڑ رہے تو ہم بھی پڑ رہے، کہیں جو کر رہے ہیں بس ہم بھی کر رہے ہیں، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا۔ تو پھر ایسے نہ دنیا کے رہیں گے، نہ گھر کے، آخرت کے رہیں گے، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے۔ گھاٹ پہ دھوبی کپڑے دھونے کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے پیچھے ان کا کتا جاتا ہے، تو وہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ جو کتا آیا گھر والوں نے روٹی ڈالی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنی کھا لیتے ہیں، کتے کو نہیں ڈالتے ہیں۔ اور گھاٹ سے جب گھر پر وہ کتا آتا ہے تو گھر والے سمجھتے ہیں گھاٹ پہ گیا تھا، گھاٹ والوں نے اسے روٹی کا ٹکڑا ڈالا ہوگا، لیکن اسے نہ وہاں ملا نہ یہاں ملا۔ ایسا ہی جو لوگ دین، شریعت، اللہ، رسول، نبی، مذہب چھوڑ کر زندگی گزارتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہے اور یہ حالات ہے اور فلاں کے پیچھے چلے تو ہی معاملہ ہے، ایسے نہ گھر کے، نہ گھاٹ کے، نہ دنیا کے، نہ آخرت کے، یہاں بھی گئے وہاں بھی گئے۔ اب تک آپ نے ایسی ہزاروں مثالیں دیکھے ہوں گے، یہاں بھی بھوکے رہے، وہاں کے تو بھوکے رہنے کے کیا کہنے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ وہاں کیسا بھوکا رکھنے والا ہے۔ دین ایمان پر مضبوط اور قوی انداز سے رہنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، اپنے دین کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر شر اور شرور و فتن سے ہماری پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، عقائد حق پر عمل کر کر اللہ تعالیٰ باطل عقیدے سے ہماری آپ کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ خاص طور پر نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمت چلنے کی توفیق ارزانی مرحمت فرمائے، اور یہ یقین کر لے حالات کچھ ہو، میرا پالنے والا، چلانے والا، روزی روٹی دینے والا، نوکری، کاروبار، ملازمت کی حفاظت کرنے والا، سب بولو بھائی کون ہے؟
ہم اس اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، بس ساری انتہا یہی کافی ہے۔ اب اللہ جو کرے بہرحال ہم اللہ کے تقدیر پر راضی ہے، یہ آخری انداز ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔